یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کا لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے رعب اور دبدبے میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک ہے، اگر کسی ایک شخص یا خاندان اور قوم و ملت کو عزت دینا چاہے، سربلندی عطا کرنا چاہے، کامیابی عطا کرنا چاہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، مصیبت کا فیصلہ کر دے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے نجات نہیں دے سکتی۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ المؤمنون کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں اور اپنے پیغمبروں کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسل، اے رسولوں، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کیے جاؤ، انی بما تعملون علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر کام کو جاننے والا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو ان تمام چیزوں کی خبر اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ حضرات، گزشتہ جمعہ میں نے تجارت و کاروبار کے حوالے سے کہ کچھ ضروری اور اہم تعلیمات آپ کے سامنے رکھا، اور آج کے خطبے میں بھی اسی سلسلے کو میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے رسولوں،
اے میرے پیغمبروں حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر نبی نے اپنا گزارا کرنے کے لیے، کسب معاش کے لیے کسی نہ کسی چیز کو اپنایا ہے۔ بعض نبی نے تجارت کو اپنایا، بعض نبی نے زراعت کو اپنایا، بعض نبی نے مزدوری کو اپنایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر نبی کی سنت رہی ہے، تجارت، محنت کرنا، مزدوری کرنا، یہ ہر نبی کی سنت رہی ہے۔ ہر نبی نے محنت کو، مزدوری کو، کسب حلال کو اپنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال دیا اور زمین میں بھیج دیا، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین میں آئے تو ان کو بھوک ستانے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کھانے کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جواب دیا کہ اے آدم، جنت میں تھے تو بغیر محنت کے تم کو کھانا مل جاتا تھا، بغیر مجاہدے کے تمہیں کھانا نصیب ہو جاتا تھا، لیکن یہ دنیا ہے، الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، لہذا تم محنت کرو، زمین میں ہل چلاؤ، کھیتی باڑی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کے ذریعے سے یہ پیغام بھیج دیا کہ جاؤ، جا کر آدم سے کہو کہ وہ زمین میں زراعت کرے، محنت کرے، مزدوری کرے۔ لہذا زمین میں سب سے پہلے، اس روئے زمین کا سب سے پہلا کسان دیوے گوڑا نہیں ہے، کمار سوامی نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلا کسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اسی طرح اس زمین کے اندر سب سے پہلا کارپینٹر حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلا اس روئے زمین میں ٹیلر، درزی حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ ہر نبی نے اپنا گزارا کرنے کے لیے، کسب معاش کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کو اپنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام وہ بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں پالتے تھے، ان بکریوں کا دودھ کے ذریعے سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے ویلڈر ہیں، فیبریکیٹ کا کام کیا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے معمار ہیں، سب سے پہلے مستری ہیں، سب سے پہلے کنسٹرکشن کرنے والے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15-16 سال کی عمر کو جب پہنچے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے اجازت لے کر انہوں نے مزدوری کرنا شروع کر دی، محنت کرنی شروع کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہنے والوں کے جو بکریاں ہیں، جن لوگوں کے پاس بکریاں تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بکریوں کو لے کر مکے کی وادیوں میں چرایا کرتے تھے، 2 درہم سے مزدوری کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کو، مزدوری کو اپنایا اور حلال روزی کمانے کے لیے کوشش کی،
مزدوری کر کے محنت کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا، بالخصوص نوجوانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ بیکاری اور بے روزگاری اسلام پسند نہیں کرتا، بیکاری اور بے روزگاری کو شریعت پسند نہیں کرتا۔ اسلام ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں پر پلتے ہیں، اور اسلام ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں پر بوجھ بن کر بیٹھے رہتے ہیں۔ عزت دار بندے وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفادار بندے وہ ہیں، خوددار بندے وہ ہیں جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، حلال کمائی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنا گزارا کرنے کے لیے محنت کریں، مزدوری کریں، تجارت کریں، زراعت کریں، نوکری کریں، جاب کریں۔ بیکاری، بے روزگاری نہ تو اللہ کو پسند ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ شریعت نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرہ یہی تک محدود نہیں کیا، صرف یہی دین نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو پیغام لے کر آئے، جو کتاب و سنت لے کر آئے، ان میں کئی شعبے ہیں۔ عبادات ایک شعبہ ہے، اخلاقیات ایک شعبہ ہے، معاشرت ایک شعبہ ہے، وہیں پر ایک معاملات بھی ایک شعبہ ہے، جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرے کو ایک اہم ترین فریضہ قرار دیا، ایک اہم ترین عبادت قرار دیا، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد، روزے کے بعد، حج کے بعد، عمرے کے بعد، زکوٰۃ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو بھی ایک اہم ترین فریضہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات سورۃ الجمعہ پڑھیں گے تو سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، نوکری کرو، محنت کرو، مزدوری کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر امت کے پاس آئے، جو پیغام لے کر آئے، صرف یہ نہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے تسبیح کا دانہ دھکیلتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، صرف اتنا ہی نہیں ہے دین، صرف دین اسلام اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز کے بعد تجارت کرنے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، نماز کے بعد نوکری کرنے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، لیکن اس کے بعد اپنا گزارا کرنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے محنت اور مزدوری بھی کرو، تجارت بھی کرو، کسب معاش کے لیے، روزی کمانے کے لیے جاؤ، جا کر میں محنت کرو،
اسلام نکموں کو پسند نہیں کرتا، اسلام بیکاری کو پسند نہیں کرتا، اسلام بے روزگاری کو پسند نہیں کرتا، اسلام مجاہدے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام قربانی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کیے جاؤ۔ یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں، اے رسولوں، حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرتے جاؤ۔ آج کے نوجوانوں کی طرح، آج کے لوگوں کی طرح شادی سے پہلے ماں باپ پر بوجھ بن کر بیٹھے رہتے ہیں، شادی سے پہلے بہن پر بوجھ بن کر رہتے ہیں، محلے والوں پر بوجھ بن کر رہتے ہیں، شادی کے بعد بیوی پر بوجھ بن کر رہتے ہیں، سسرال والوں پر بوجھ بن کر رہتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کبھی کسی نبی نے یہ پسند نہیں کیا۔ نبیوں نے، رسولوں نے محنت کی، مزدوری کی اپنا گزارا کرنے کے لیے۔ آج مجھے گلہ ہے ان لوگوں سے جو مردار کی طرح سوتے رہتے ہیں لیکن اپنی بہنوں کو کاموں میں بھیجتے ہیں۔ مجھے گلہ ہے ان لوگوں سے جو 12 بجے تک مردار کی طرح سوتے رہتے ہیں، اپنی جوان بیٹیوں کو کاموں میں بھیجتے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا برابر بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ آج امت کا حال جو ہے انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کا مکلف مردوں کو بنایا ہے، محنت کا مکلف مردوں کو بنایا ہے، عورتوں کو محنت کا مکلف نہیں بنایا، بہن بیٹیوں کو مکلف نہیں بنایا محنت کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے میری بیٹی، اے فاطمہ، گھر کے اندر جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ تمہاری ہیں، لیکن گھر کے باہر جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، کمانے کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، تمہارے نام نفقے کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، تمہارے کھانے کی جو ذمہ داری ہے، تمہاری چھت کی جو ذمہ داری ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو محنت کا مکلف بنایا ہے، نوجوانوں کو محنت کا مکلف بنایا ہے، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو محنت کا مکلف نہیں بنایا۔ اسی لیے مردوں کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ محنت کریں، مزدوری کریں، تجارت کریں، زراعت کریں، نوکری کریں۔ گھروں میں بیکار بیٹھے رہنا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے بھی میں یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ
اللہ عنہ کا بھائی چارہ، ایک انصاری صحابی جن کا نام آتا ہے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، ان سے ان کا بھائی چارہ کراتے ہیں۔ لہذا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ مدینے کے بہت بڑے مالدار تھے، وہ کہنے لگے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے، اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا مالدار بنایا ہے، آج سے میں نے پورے مال کا 2 حصہ کرتا ہوں، پورے دولت کا 2 حصہ کرتا ہوں، 1 حصہ میں تمہارے حق میں دے دیتا ہوں، تمہارے لیے میں دے دیتا ہوں، میرے پاس 2 بیوی ہیں، میں 1 بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ لیکن آج کے ہم لوگوں کو اگر کہا جائے کہ آدھا مال میں تمہیں دیتا ہوں تو ہم لوگ خوشی خوشی اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہ وہ صحابہ تھے جو وفادار بندے، عزت دار بندے، خوددار بندے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے، اے میرے بھائی، تمہاری اس جذبے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس جذبے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، مجھے تمہارے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، دلونی علی السوق، مجھے بس اتنا بتا دو کہ بازار کہاں ہے، مدینے کا مارکیٹ کہاں ہے، مجھے صرف اتنا بتا دو۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے مدینے کا بازار بتا دیا، لہذا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینے کے بازار میں جا کر مزدوری کی، محنت کی، صبح سے شام تک کام کیا۔ جب صبح سے شام تک انہوں نے کام کر کے اس مزدوری سے تھوڑا بہت گھی اور پنیر لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مزدوری میں، ان کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے برکت سے، ان کی محنت اور مزدوری کی برکت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال میں اتنی ترقی ہوئی، اتنی بڑھوتری ہوئی، اتنی زیادتی ہوئی کہ وہ صرف ڈالرز کالونی کو نہیں بلکہ پورے شہر بنگلور کو خرید سکتے تھے، ان کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا۔ کسی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب تم مدینہ آئے تھے مکے سے تو تمہارے پاس ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں، کوئی سامان نہیں، آج تم مکے کے ٹاپ 10 مالداروں میں شمار ہوتے ہیں، اس کی راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 4 چیزوں کو بتایا، گویا کہ بزنس کے بنیادی 4 اصولوں کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بتا دیا۔ بزنس کی بنیادی بیسک کنڈیشن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بتا دیا۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا کنڈیشن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بتایا، میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں لیا، میں نے کبھی تجارت کرتے ہوئے، سودا کرتے ہوئے کبھی کسی سے ادھار نہیں لیا، قرض نہیں لیا، میری حیثیت جتنی تھی، میری طاقت جتنی تھی، میں نے اتنا مال تجارت لے کر میں نے اس سے تجارت کیا۔ سب سے پہلا اصول بزنس کا بیسک
کنڈیشن، 4 کنڈیشن میں سب سے پہلا کنڈیشن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں لیا، کبھی کسی سے قرض نہیں لیا، میری طاقت جتنی تھی، میری حیثیت جتنی تھی، میرے پاس جتنا مال تھا، اس مال کے ذریعے سے میں نے مال تجارت کو لیا، سامان کو لیا، میں نے اس کو خرید و فروخت کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بزنس کا جو بیسک کنڈیشن ہے، جو دوسرا بیسک کنڈیشن کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بتایا، میں نے کبھی کسی کو قرض نہیں دیا، میں نے کبھی کسی کو ادھار نہیں دیا، نہ تو میں کسی سے ادھار لیا، نہ میں کسی کو ادھار دیا۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، کبھی کسی سے قرض نہیں لینا، اس لیے کہ یہ جو قرض ہے رات میں تمہاری سکون کو برباد کر دیتی ہے، اور اسی طرح جو قرض ہے وہ دن کی ذلت ہے، یہ دن کی ذلت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرض لے کر محلہ تو کیا مسجد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو مسجد جمعے کی نماز کے لیے مسجد آنے کو کتراتے ہیں، کیوں؟ کہیں قرض دار کا سامنا نہ ہو جائے، کسی قرض والے کا سامنا نہ ہو جائے، اس لیے وہ جمعے کی نماز کے لیے بھی وہ مسجد نہیں آتے۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، کبھی کسی سے قرض نہیں لینا، اس لیے کہ یہ رات کی نیند کو برباد کر دیتی ہے اور یہ دن کی ذلت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے جو بہت سارے تاجر ہیں، ان لوگوں کا سب سے زیادہ نقصان اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ قرض لیتے ہیں، لیکن لیتے ہوئے ان کی نیت ہوتی ایسی ہے کہ نہ دینے کی نیت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال تجارت میں برکت نہیں دیتا۔ بہت سارے تاجر حضرات آئے ہوں گے، کان کھول کر سنیں، اگر کسی سے قرض لیتے ہیں تو سب سے پہلی نیت اگر دینے کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تجارت میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اس قرض کے ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا معاون و مددگار ہوگا۔ اگر قرض لیتے ہوئے نہ دینے کی نیت ہے، نیت میں قطرہ ہے، تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نہیں عطا فرمائے گا۔ آپ لاکھ قرآن پڑھا لو دکانوں کے اندر، حرام مال سجا کر دکانوں کے اندر بورڈ ھذا من فضل ربی لکھ لینے سے تمہارے دکان کے اندر برکت نہیں آئے گی۔ حرام مال کو سجا کر دکان کے اندر واللہ خیر الرازقین کا بورڈ لگا دینے سے تمہارے دکان میں برکت نہیں آئے گی۔ حرام مال کے ذریعے سے گھر تعمیر کر کے گھر کے باہر بورڈ لگا لینے سے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ دار الایمان فلاں منزل لکھ لینے سے گھر کے اندر برکت نہیں آئے گی۔ دکان کے اندر حرام مال سجا کر روزانہ سورۃ البقرہ پڑھا لینے سے دکان کے اندر برکت نہیں آئے گی۔ دکان کے اندر برکت آتی ہے حلال سے، دکان کے اندر برکت آتی ہے حلال سے، دکان کے اندر برکت آتی ہے امانت داری سے، دیانت داری سے، سچائی سے، صداقت سے، دکانوں کے اندر گھروں کے اندر برکت آتی ہے۔
اسی لیے قرض والوں کو قرض لیتے ہوئے دینے کی نیت ہونا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ پیسہ رہتے ہوئے قرض والے اگر آ کر قرض پوچھیں کہ بھائی جو آپ نے قرض لیا اسے واپس لوٹا دو، پیسہ رہتے ہوئے بھی ٹال مٹول کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ سچے مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ آج اگر دنیا کے اندر اگر جھوٹ بولنے والی اگر قوم ہے، دھوکہ دینے والی قوم ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کا نام لیا جاتا ہے۔ آج ہمارے غیر مسلم بھائی مسلمانوں کو گھر کرایہ دینے کے لیے کتراتے ہیں، سوچتے ہیں، قرض دینے کے لیے سوچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ قوم معاملات کی بڑی کچی ہے، اس قوم کو معاملات کرنا نہیں آتا، یہ جھوٹ بول کر اپنی تجارت کو پروان چڑھانا چاہتی ہے، دھوکہ دے کر مال کمانا چاہتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی میں نے کسی سے قرض لیا نہ میں کسی کو قرض دیا۔ اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بزنس کی جو بیسک کنڈیشن ہے، وہ جو تیسرا بیسک کنڈیشن ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی چیز کو ذخیرہ اندوزی نہیں کیا، میں نے کبھی کسی مال کو ذخیرہ کر کے نہیں رکھا۔ مثلا آج مارکیٹ کے اندر سبزیوں میں پیاز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پیاز کو ذخیرہ اندوز کر کے رکھ دیتے ہیں، ٹماٹر کو ذخیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں، جب اس کی قیمت حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، مارکیٹ میں اس چیز کا ڈیمانڈ ہو جائے گا، جب میں اس کو ریلیز کروں گا، جب میں مال کو ریلیز کروں گا، باہر لاؤں گا، 200 روپے میں ٹماٹر بیچوں گا، 200 روپے میں میں پیاز کو بیچوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی مال تجارت میں نفع کی حرص میں میں نے مال کو ذخیرہ نہیں کر کے رکھا، ایک درہم بھی مجھے مل جاتا میں مال کو فروخت کر دیتا تھا۔ اور اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تجارت کا جو بیسک کنڈیشن ہے، جو چوتھا کنڈیشن ہے، اس کو بیان کرتے ہیں میں نے کبھی مال تجارت میں عیب کو نہیں چھپایا، میں نے مال تجارت میں کبھی عیب کو نہیں چھپایا، جو بھی عیب ہے میں صاف صاف بتا دیتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہم جس کے مقلد ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام اہل سنت والجماعت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ وہ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا ان کے پاس کپڑے کا ایک تھان ایسا تھا جو اس تھان کے اندر عیب تھا، انہوں نے اپنے ملازم جو دکان کے اندر کام کرنے والا ہے اس کو بلا کر کہہ دیا جب بھی یہ کپڑے کو اگر تم فروخت کرو گے، بیچو گے، تم اس تھان کے اندر جو عیب ہے گاہک کو اس عیب کو صاف صاف بتا دینا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملازم کو یہ تنبیہ کی، یہ تعلیم دی تھی۔ رہی بات چند دن گزرنے کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ملازم کو بلا کر پوچھا کہ وہ تھان کا کیا ہوا، جو عیب دار تھان تھا اس تھان کا کیا ہوا؟
ملازم کہنے لگا میں تو اس دھان کو فروخت کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس دھان میں جو عیب تھا تم نے اس عیب کو بیان کیا یا نہیں؟ تو ملازم کہنے لگا میں تو اس عیب کو بیان کرنا ہی بھول گیا۔ اگر آج کا کوئی دکان کا مالک ہوتا تو شاباشی دیتا، تم نے بہت ہی اچھا کیا، تم نے عیب کو چھپا کر بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب ملازم نے کہا میں نے عیب کو بتانا ہی بھول گیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملازموں کو شہر کے اندر یہ لگا دیا کہ جاؤ جا کر ڈھونڈو اس گاہک کو، اس کسٹمر کو جا کر ڈھونڈو۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد وہ گاہک ملا، ملنے کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پاس صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی تمہارے پاس ہمارا جو ملازم نے جو کپڑے کا جو تھان بیچا تھا اس کے اندر فلاں فلاں عیب تھی، اگر تم واپس کرنا چاہتے ہو تو واپس کر دو، اگر تم اس عیب کے باوجود تم رکھنا چاہتے ہو تو خوشی خوشی رکھ سکتے ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دیانتداری دیکھی تجارت کرتے ہوئے۔ آج ہمارے تاجروں کو بھی چاہیے کہ ایسی امانتداری اپنائیں، دیانتداری اپنائیں، سچائی اور صداقت اپنائیں۔ حضرات تجارت و کاروبار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ جو فرمائی، اور آج کے دور میں بھی جو دعوت و تبلیغ کا جو کام چل رہا ہے، کئی شعبے ہیں دعوت و تبلیغ کا۔ علماء اپنے مدرسوں کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید قال اللہ قال الرسول کی تو تعلیم دے رہے ہیں، وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ آج منبر و رسول میں کھڑے ہو کر علماء جو جمعے کے بیان کر رہے ہیں وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ لوگ جو چل کر تین دن کی جو جماعت لے کر جاتے ہیں، 40 دن کی جو جماعت لے کر جاتے ہیں، وہ بھی دعوت و تبلیغ کا ایک شعبہ ہے۔ لیکن اتنا ہی دین کی دعوت و تبلیغ کا شعبہ نہیں ہے، بلکہ تجارت و تبلیغ یعنی دعوت و تبلیغ کا ایک اہم شعبہ، دعوت و تبلیغ کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے تجارت بھی ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ تجارت بھی ایک بہترین شعبہ ہے۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ تجارت کرتے ہوئے لوگوں نے ان کی تجارت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یمن کا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک یہودی شخص ایک مسلمان کے دکان میں کچھ خریدنے کے لیے آتا ہے، مسلمان کے دکان میں آ کر پوچھتا ہے کہ فلاں سامان دے دو، لیکن مسلمان رہا، کہنے لگا کہ بھائی یہی میٹیریل یہی سامان بازو یہودی کے دکان میں ہے، وہاں جا کر تم خرید لو۔ جو خریدنے کے لیے آیا وہ بھی یہودی، کس کے پاس آیا؟ مسلمان کے پاس آیا۔ مسلمان کہنے لگا کہ بھائی یہی سامان یہی پروڈکٹ بازو دکان میں ہے، جا کر وہاں سے خرید لو۔ رہی بات جو خریدنے کے لیے جو یہودی آیا، بازو دکان میں جا کر خریدنے لگا، بازو دکان کا جو آدمی ہے وہ بھی یہودی ہے، لینے والا بھی یہودی ہے۔ لینے والا یہودی نے دکاندار یہودی سے کہنے لگا کہ بھائی دیکھو وہ مسلمان بھائی کتنا برا ہے کہ وہ سامان رکھنے کے باوجود بھی تمہارے پاس مجھے بھیج دیا، اس لیے کہ میں یہودی ہوں۔ جب وہ کہنے لگا تو دکاندار یہودی کہنے لگا کہ بھائی اس مسلمان بھائی کو برا بنا مت کہو، اس لیے کہ وہ اتنا اچھا ہے کہ اس کا اخلاق اتنا بلند ہے کہ ایک کسٹمر اس کے پاس آتا ہے تو دوسرا کسٹمر میرے پاس بھیجتا ہے۔
میرے پاس آتا ہے تو دوسرا کسٹمر میرے پاس بھیجتا ہے۔ جو خریدنے کے لیے آیا یہودی وہ کہنے لگا کہ اچھا وہ اپنے دکان کے ساتھ ساتھ تمہارے دکان کو بھی آباد کرتا ہے، لہذا جو میٹیریل لینا تھا، جو سامان لینا تھا، جو مال لینا تھا، اس نے یہودی کے دکان سے لے لیا اور وہ دکان لے کر پھر مسلمان کے دکان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مسلمان کہنے لگا کہ میرے بھائی تم نے سامان نہیں خریدا، تو یہودی کہنے لگا کہ بھائی جو سامان میں نے خریدنا تھا وہ یہودی کے دکان سے خرید لیا، میں نے تمہارے دکان سے ایمان کا سامان خریدنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں ایمان لانے کے لیے میں تیار ہوں۔ تجارت کرو تو ایسا کرو کہ حسن اخلاق کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرو۔ تمہارے تجارت کو دیکھ کر، تمہارے بزنس کے طریقے کو دیکھ کر سامنے والا متاثر ہو جائے، ایمان لانے پر مجبور ہو جائے۔ ایسی تجارت کرو، ایسی زراعت کرو، ایسی مزدوری کرو، ایسا محنت کرو کہ ہمارے تجارت کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول یاد آ جائے۔ ایسی تجارت اور ایسی محنت اور مزدوری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، حلال تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، سچائی کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔